نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ پرانے قوموں کے عذاب کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ کل قوم نوح کا ذکر تھا کہ جب انہوں نے اللہ کے نبی کی بات نہ مانی تو اللہ کا عذاب ان پر کس طرح ہے جی؟ پانی آیا، آسمان سے بھی پانی آیا اور زمین سے بھی پانی نکلا، اور جناب سارے کے سارے جو ایمان نہیں لائے تھے وہ سب کے سب کو اللہ نے غرق کر دیا، اور جو مسلمان بچے تھے وہ اور وہ جانور مختلف جن کی دنیا میں ضرورت تھی ان کو اللہ نے بچا لیا اور وہ کشتی میں۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد تقریباً کئی سو سال بعد قوم عاد آئی، اور قوم عاد جو تھی وہ بہت بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے جناب طاقتور قسم کے لوگ تھے، وہ بڑی بڑے ان کے قد تھے، اور جناب ہر قسم کی سہولت اللہ نے ان کو جسمانی بھی، مالی بھی اور جانی بھی عطا فرمائی تھی۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کذبت عاد، عاد نے بھی جھٹلایا، عاد والوں نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا۔ کذبت عاد، تو ان اللہ فرماتے فکیف کان عذابی ونذر، تو ان پر میرا عذاب کیسے آیا؟ تو اللہ فرماتے انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، ہم نے ان پر تند اور تیز ہوا بھیجی۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، تند ہوا، فرمایا کہ فی یوم نحس مستمر، وہ دن جو تھے نحوست والے تھے، مسلسل چلتے ہوئے۔ دوسری جگہ سورۃ الحاقہ میں ہے کہ اللہ فرمائے سبع لیال و ثمانیۃ ایام حسوما، 7 راتیں اور 8 دن وہ ہوا چلتی ہے، 7 راتیں۔ لیکن جی ہوا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، جب وہ گرم موسم میں ٹھنڈی چلتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار بڑی پیاری ہوا چلتی، لیکن اسی ہوا کو جب اللہ طوفان بنا دے، اللہ اس کو لو بنا دے، سخت بنا دے، تو پھر وہ بندہ ٹھہر نہیں سکے کہ بڑی لو ہے، اندر چلو جی، تیز ہوا ہے اور گرم ہوا ہے۔ تو ہوا بھی اللہ کی ایک فوج ہے، اللہ اس سے اپنا کام لے سکتا ہے۔ تو اس قوم کو اللہ نے ہوا کے ذریعے سے ہلاک کیا، اور کتنے دن ہوا چلی جی؟ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل یہ ہوا چلتی رہی، اور وہ ایسے ان کو گرایا جس طرح کھجور کے درخت ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ تھے، تو ہوا سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ جب ہوا اللہ کا عذاب بن جائے تو پھر اس سے کوئی، اللہ فرماتے انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے ان پر تند و تیز ہوا بھیجی، فی یوم نحس مستمر، نحوست والے دن جو کہ مسلسل وہ چلتے رہے۔ تو نحوست والا دن کون سا ہوا؟ تو نحوست والا دن وہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی غلط کام کرے وہ اس کے لیے نحوست کا دن۔ ویسے دن نحوست والے، اور راتیں اور دن اور مہینے وقت یہ کوئی نحوست والا نہیں ہے۔
ہاں جب ہمارے گناہ زیادہ ہوں تو ہمارے لیے نحوست، تو ان کے گناہ زیادہ تھے، ان کے لیے وہ نحوست کے دن بن گئے۔ حالانکہ ہفتہ ہوا چلے تو ہفتے میں ایک دن تو نہیں ہے، جمعہ بھی ہوتا ہے اس میں، وہ تو نحوست والا دن نہیں ہے۔ جمعے کی تو فضیلت آئی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جمعہ کا دن جو ہے دنوں کا سردار ہے، اور اسی طرح عرفے کا دن ہے، شب قدر کی رات ہے، تو کئی ایسے دن ہیں جو کہ فضیلت والے ہیں، لیکن وہ دن تو فضیلت والے ہیں، لیکن نحوست والے کب بنتے ہیں؟ جب ہم گناہ کریں، وہ دن پھر کوئی بھی ہو اس کے لیے وہ نحوست والا دن ہے۔ ویسے عام طور پہ اگر کوئی یہ سمجھے نا کہ فلاں وقت نحوست والا ہے، فلاں دن نحوست والا ہے، یہ غلط ہے۔ نحوست والے کوئی دن، نہ مہینے، نہ دن، نہ کچھ بھی، تو اللہ فرماتے کہ ان کے لیے وہ نحوست کے فی یوم نحس مستمر، اور ایسے تھے کہ پھر وہ مسلسل چلتے رہے۔ میں تنزع الناس، اکھاڑا لوگوں کو اس ہوا نے، کأنہم اعجاز نخل منقعر، جس طرح کھجور کے تنے ہوتے ہیں اکھڑے، منقعر کے معنی اکھڑے، کھجور کے تنے، اتنے بڑے بڑے انسان تھے وہ، جب وہ گرے تو اس طرح پڑے تھے جس طرح کھجور کے درخت ہوتے ہیں۔ کھجور کے درخت آپ نے دیکھے لمبے لمبے ہوتے ہیں، تو اتنے لمبے وہ انسان تھے۔ فرمایا تنزع الناس، اس ہوا نے ان کو اکھاڑا، کأنہم اعجاز نخل منقعر، جس طرح کہ کھجور کے تنے ہوں اکھڑے ہوئے۔ اللہ فرماتے فکیف کان عذابی ونذر، بس کیسا تھا میرا عذاب و میرا ڈرانا۔ اللہ کا عذاب ہر قسم کا ہو وہ سخت ہوتا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور پھر یہ آیت دوبارہ آئی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو ہم نے آسان بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کل میں نے اس کی تفصیل آپ کو بتائی تھی کہ قرآن آسان کس معنی میں ہے کہ دیکھو جی اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو آسان ہے، چھوٹے سے چھوٹا بچہ سے لے کر بڑے سے بڑے تک وہ اس کو یاد کر سکتا ہے، وہ آسان ہے۔ اس سے نصیحت کوئی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ للذکر، قرآن کو آسان بنایا ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے۔ تو اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ قرآن کی ہر چیز، ہر آیت آسان ہے، ہر مسئلہ آسان ہے، ہر مسئلہ، اس سے مسئلے نکلتے ہیں، سارے مسائل قرآن سے نکلے ہیں، لیکن کس نے نکالے ہیں؟ والراسخون فی العلم، جن کی زندگیاں مسلسل علم میں گزری ہیں، جو راسخ تھے علم میں، پہنچے ہوئے تھے یا اب بھی پہنچے ہوئے لوگ ہیں، جو علم عارف ریزی سے حاصل کرتے ہیں، اور راسخ علماء جن کو کہا جاتا ہے، بڑے پکے علماء جنہوں نے پورا علم حاصل کیا ہوتا ہے، تو مسئلے وہ حل کرتے ہیں، ایسے ایسے مسئلے حل کرتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ لیکن آپ قرآن آپ پڑھیں، آپ سنیں، آپ کو مزہ آئے گا، آپ پہ اثر کرے گا قرآن، تو یہ نصیحت ہے۔ تو قرآن سے نصیحت حاصل کرنا اور اس کو زبانی یاد کرنا، یہ اللہ نے آسان بنا دیا۔ اگر مشکل ہوتا تو چھوٹے چھوٹے بچے کہاں سے یاد کرتے ہیں، لیکن ایسا یاد کرتے ہیں، ایسا خوبصورت پڑھتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے، ایک ایک لفظ کا پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ انہوں نے کس طرح سیکھا ہے اور کس طرح یاد کیا ہے۔ اس دن میں ایک جگہ گیا تو کچھ لوگ تھے، میں نے تھوڑی سی تلاوت کی، کہہ رہے جی یہ تلاوت کس طرح سیکھتے ہیں؟ میں کہا تلاوت کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن سیکھنا پڑے، اگر نہیں سیکھو گے تو مثال میں نے ان کو دی، میں نے کہا ایک لفظ ہے گلے کے درمیان سے نکلی، ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور اکثر عوام کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ۔ عوام کیا پڑھتے ہیں جی؟ الحمدللہ۔ ویسے بھی اگر آپ شکر ادا کریں تو آپ الحمد نہیں کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ غلط ہے لفظ، یہ لفظ ہی غلط ہے، اس کا معنی ہی غلط ہے۔
تو ہمارا قرآن اثر اس لیے نہیں کہ اس کو قرآن پڑھتے ہی نہیں ہم، کوئی پشتو میں پڑھتا ہے، کوئی اردو میں پڑھتا ہے، کوئی پنجابی میں پڑھتا ہے، کوئی سرائکی میں پڑھتا ہے. عربی میں پڑھو تو اس کا اثر بھی ہو. تو لیکن کیا ہے میرے بھائیوں، سیکھنا پڑے. قرآن ٹوٹل 29 حروف سے بنا ہے. کتنے حروف سے؟ 29 حروف، الف سے لے کر یا تک. اور یہ 29 حروف ہمارے اس منہ سے نکلتے ہیں، اور جہاں سے لفظ نکلتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں. تو اس مخرج کو معلوم کرنا ہے کہ اس لفظ کو میں نے یہاں سے، یہ جو ضاد ہے، ولضالین ہم پڑھتے ہیں، تو کوئی ولضالین پڑھتا ہے، کوئی کیا پڑھتا ہے، کیونکہ یہ لفظ بڑا مشکل ہے. اس کا جو مخرج ہے وہ بڑا مشکل ہے. تو جس نے جو نکال لیا کہتے ہیں جی اسی طرح ٹھیک. اس طرح ٹھیک نہیں ہے، اس کو سیکھنا پڑے گا. حافظ لسان، زبان کی سائڈ، یا یہ سائڈ یا یہ سائڈ، آپ اوپر ڈاڑوں سے لگائیں گے تو جا کے ضاد نکلے گا. اور جو ضا ہے، ضا اس کا مخرج الگ ہے. یہ جو ولضالین پڑھتے ہیں یہ ضا نہیں پڑھتے، یہ ضاد پڑھتے ہیں. لیکن اس کے نکالنے میں فرق، مخرج میں فرق. تو جب آپ کو مخرج معلوم ہوگا تو آپ کا ضاد جو ہے وہ درست ہوگا. اسی طرح الحمد ہے اور الحمد ہے، دونوں میں فرق ہے. ہا اور ہا، ہا مشکل لفظ ہے اور ہا آسان ہے، تو آسان سارے پڑھتے ہیں. اسی طرح قاف اور کاف ہے، تو ہم اگر یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے وَلَقَدْ، اور اگر آپ اس کو پڑھیں گے وَلَقَدْ تو غلط ہوگا نہیں ہوگا. قاف اور کاف، اس کا اور معنی ہے، اس کا اور معنی. وَلَقَدْ قاف، اور ہم کیا پڑھتے ہیں وَلَقَدْ، وہ اثر نہیں کرے گا. تو بڑے بھی سیکھیں، اور جب بڑے سیکھیں گے جو آپ کے بچے ہوں گے ان کو پھر آپ سکھا سکیں، یا پھر بچوں کو بھیجو، ان کو پڑھاؤ، ان کو سکھاؤ. فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بس قرآن کو ہم نے آسان کر دیا، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. تو کس معنی میں آسان ہے جی؟ اس سے نصیحت ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو. جس کی کان میں بھی قرآن کی آواز پڑتی ہے اس کو مزہ آتا ہے، سرور آتا ہے، اور اس پہ اثر کرتا ہے. اور عام پڑھنے میں بھی آسان ہے، سیکھنے میں بھی آسان ہے، یاد کرنے میں بھی آسان ہے. اس حوالے سے آسان ہے. لیکن آپ کہیں کہ میں نے اس سے بہت بڑے بڑے مسئلے نکالنے ہیں، یہ پھر ہمارا کام نہیں. یہاں آ کے بندہ غلطی کرتا ہے، اور جب غلطی کرتا ہے تو پھر وہ کسی اور راستے پہ چل پڑتا ہے. اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.